کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے ان کا بنی اسرائیل کا یہاں پہ ذکر کر کے کہ ان سے اللہ نے وعدہ لیا اور ان کے اوپر 12 نقیب 12 سردار مقرر کیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کہ جس کے اندر مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ تم بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو یاد رکھو۔ ایک ہی آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ آیت نمبر 7، ادھر کھولیے صفحہ نمبر 16 کی سیکنڈ لاسٹ لائن سے، کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ انعام کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو بھی کہ جو پختہ وعدہ تم سے لیا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ان سے وعدہ مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے لیا۔ پہلی اور دوسری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی عقبہ کے اندر، جسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، تو بیعت عقبہ ثانی کے اندر 85 افراد تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واپس کیا تو ان کے اوپر بھی 12 لوگوں کو نگران مقرر کیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 12 سردار مقرر کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا لیا اس کا ذکر آگے ہے۔ وقالا، اور کہا اللہ نے، انی، بے شک، معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن، اگر، تم قائم رکھو الصلاۃ، نماز کو، اگر تم نماز قائم رکھو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وآتیتم الزکوٰۃ، اور اگر تم زکوٰۃ دو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وآمنتم برسلی، اگر تم میرے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وأقرضتم اللہ، اور اگر تم اللہ کو قرضہ دو، قرضا حسنا، اچھا قرض، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لأکفرن، البتہ میں دور کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں داخل کروں گا تم کو، جنات، ایسی جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فمن، پس جو کوئی کفر، کفر کرے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، منکم، تم میں سے، فقط، پس تحقیق، ضل، گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھی راستے سے۔ تو جو اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدے لیے اور ایک وعدہ خود کیا کہ اگر تم ان وعدوں کو پورا کرو، ان وعدوں سے وفا کرو، تو میرا یہ وعدہ ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا ساتھ تمہیں نصیب رہے گا۔ پہلا وعدہ کہ نماز قائم رکھنا، نمبر 2 پہ زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 پہ میرے رسولوں پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اور نمبر 4 پہ کہ اللہ کے لیے قرض حسنہ دیتے رہنا، یعنی زکوٰۃ کے بعد آپس کے اندر جو احسان ہے اور قرض کے معاملات ہیں ان کی ادائیگی کرتے رہنا۔ تو ایک تو ان اعمال سے ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے، اور یقیناً ایسا ہے کہ جو نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اگر اس پہ زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے اور وہ رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے محنت کرتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے بھائی بندوں کو اللہ کے لیے قرض دے دیتا ہے، تو اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کے اندر اس کے ساتھ نرمی اور رحمت فرماتا ہے، اور اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں گناہوں کو دور کرنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بندہ جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی گناہوں سے بچائے رکھتا ہے، اس کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، اس کو گناہ کرنے کے مواقع میسر نہیں آتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے کہ جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان نیکیوں کی وجہ سے ویسے ہی ان گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جزا کے طور پہ ایسی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو کفر کرے تو یقیناً وہ راہ ہدایت سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔
فبما پس اس وجہ سے نقضہم کہ انہوں نے توڑ ڈالا میثاقہم اپنے وعدے کو، تو اللہ نے جو وعدے ان سے لیے بنی اسرائیل نے ان وعدوں کو وفا نہیں کیا، ان وعدوں کو توڑا۔ لعناہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پہ لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت، ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ سزا ہے جو وعدے اللہ رب العزت کسی قوم سے لیتا ہے اور جب وہ قوم ان وعدوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کو ان کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے سزا دی کہ ایک تو ان کے اوپر لعنت کی اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اسی قسم کے وعدے کا ذکر ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 دیکھیے گا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 وعدوں کا ذکر ہی اللہ نے وہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہم مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے کہا کہ اگر ہم انہیں زمین کے کسی حصے کا اقتدار اختیار سونپیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تو وہ کوئی قوم بھی ہو، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں،